ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي لا يصح عند اصحابنا بحال اسناد عروة عن عائشة وايضا اسناد ابراهيم التيمي انا وقال ابو داود هذا مرسل وابراہیم التیمی لم يسمع عن عائشہ. صحیح کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث ہے، اس کا تذکرہ بھی کیا ہے صاحب مشکات نے. ابو داؤد شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، نسائی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں، بہت سی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے. حدیث پاک کی راوی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے. بات صرف اتنی ہے. لیکن حدیث یہی ہے، لیکن امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ صحیح کی کتاب میں ضرور ہے لیکن صحیح کے معیار پر پوری نہیں ہے سند کے اعتبار سے. تو اگر وہ صحیح نہیں ہے تو حسن ہے، اس میں کیا بات ہے؟ یہ کیا ضروری کہ حدیث صحیح ہو؟ صحیح کے بہت کڑی شرح ہے، حسن ہے. لیکن کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، صحیح کے معیار پر نہیں ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حدیث نہیں ہے. صحیح حدیث کا معیار بہت اونچا ہے جس کی سند کو نقاط صحیح مانتے ہیں. اور ابو داؤد نے کہا کہ یہ حدیث مرسل ہے، کوئی سند اس کی برابر ایسی ہونی چاہیے صحیح کی نہیں ہے، جو بتا چکا آپ کو. اب ترسیل کے معنی میں اگر آپ میں جاؤں گے تو آپ زیادہ الجھیں گے. بس وہ میں نے شارٹ میں کہہ دیا کہ جو صحیح کا معیار ہے وہ الگ ہے. دوسرے یہ حدیث ابراہیم تیمی سے بھی ہے جو سیدہ عائشہ بیان کر رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں ابراہیم تیمی نے سیدہ عائشہ سے نہیں سنا. بات ختم ہو گئی. یہاں سے ہمارے 4 امام ہیں اور چاروں برحق ہیں. ان میں نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، نہ ان کے ہاں کوئی تو میں ہے. ان کے ہاں علم و عمل کے سوا کچھ نہیں. چاروں کے ہاں میں بتا رہا ہوں، اور چاروں ایک دوسرے سے اتنے قریب ہیں کہ بہت مشکل ہے کوئی اتنا قریب ہو جائے، بھلے وہ مرید کیوں نہ ہو. چاروں بالکل ایک دوسرے سے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب فقہی جنگ چلی تو لوگ ایک دوسرے سے خواہی نخواہی الجھ گئے. اپنے امام کو دیکھ لیتے کہ کبھی آپ کے امام بھی الجھے، امام مالک کو کوئی بتا دے کبھی امام ابو حنیفہ سے الجھے ہو، اور ابو حنیفہ کو کوئی بتا دے کہ ابو حنیفہ کبھی امام مالک سے الجھے ہو، کبھی امام شافعی الجھے امام احمد ابن حنبل سے، اور کبھی امام احمد ابن حنبل سے الجھے. اگر وہ نہیں الجھے تو اس کے ماننے والے کیوں الجھ رہے ہیں؟ یہ علمی بات ہے، علمی طریقے سے حل کرو. کتاب و سنت میں ڈوب کر چاروں نے مسائل نکالنے کی کوشش کی، اس کی قدر کرو، لڑائی نہ کرو. بابا کہیں فقہی جنگ ہے، کہیں مسلکی جنگ ہے، کہیں سیاسی جنگ ہے، کہیں سماجی جنگ ہے، کہیں مذہبی جنگ ہے. کیا یہ دنیا جنگ گاہ ہے کیا؟ آپ لڑنے آئے ہیں کہ پڑھنے آئے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں. پڑھے لکھے آدمی اگر جھگڑا کرے تو مجھے ان کے پڑھے لکھے ہونے میں ذرا سا شبہ ہے کہ انہوں نے کیا خاک پڑھا. چاروں کی بے پناہ قدر ہونی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ حنفی اپنے امام کے پیچھے چلے اور ان کی باتوں کو ترجیح دے، شافعی اپنے امام کے پیچھے چلے، ان کی باتوں کو ترجیح دے، حنبلی اپنے امام کو مانے، ان کی باتوں کو ترجیح دے، شافعی اپنے امام کے پیچھے چلے، ان کی باتوں کو ترجیح دے. بس اتنا کافی نہیں ہے. لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت؟ لیکن اب جب لڑنا ہی ہو تو اس بات پہ بھی لڑائی ہوتی ہے کہ صفا ہرا کیوں ہے.
اور یہ سفید کیوں ہے؟ انا للہ، یہ کیا ہے بابا؟ یہ کیا ہے؟ علم آیا تھا جھگڑے کو مٹانے کے لیے، اب علم کے نام پہ جھگڑا ہو رہا ہے. یہ کیسا علم ہے بھیا؟ اور جو نظائر علمی ہے وہ بڑا صاف ستھرا ہے. تو 3 امام کہتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آئی بات. امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں، امام مالک بھی یہی کہتے ہیں. ہمارے امام کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا. امام اعظم بس یہ بات ہے، یہاں بھی ہے. اب سنا آپ نے ہمارے، اب سب کے اپنے علمی دلائل ہیں. تھوڑا سا میں آپ کے ٹیسٹ کے لیے ذکر کر دوں، ورنہ اس کو علماء بھی سن رہے ہیں، طلبہ بھی سن رہے ہیں، دنیا میں سنا جا رہا ہے، تو وہ اپنے طور پر اس سے فائدہ اٹھا لیں. عوام بھی جو اٹھا سکتے ہیں تھوڑا بہت اٹھا لیں. امام اعظم کی دلیل یہی حدیث جو آئی ہے، سیدہ عائشہ خود بیان کرتی ہیں. اب تو خود ازواج مطہرات میں ہے، اور جب بعض ازواج کہتی تو خود اپنے کو بھی مراد لے رہی ہیں کہ میرا بھی بوسہ لیا اور جا کے حضور نے نماز پڑھا دیا. اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیسے پڑھا دی؟ اور امام ترمذی کا یہ فرمانا کہ لفظ سے ہو یا سے ہو، یا اس کی سند صحیح کے اوپر نہیں، صحیح پر نہیں ہے، تو اصل ذاتی ہی ہے، اصل غیری ہے. یہ کیا ضروری کہ سب کی اصل ہو؟ لیکن کہتے ہیں کیا. اور ابراہیم تیمی سے جو حدیث کہتے ہیں انہوں نے عائشہ سے نہیں کی. عروہ نے تو سنا تھا، خود سیدہ عائشہ سے حضرت عروہ نے سنا ہے تو خود بیان کرتی. بلکہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت عروہ نے کہا کہ وہ کون ہے جس کا بوسہ آپ ہی تو ہے. یہاں تک کہا انہوں نے، ایسے تھوڑی آ گئی یہ بات. چلو اس کو باز کر کے پردے میں بیان کرتی ہے، نہیں کہ میرا بوسہ لیا اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی. خوشترا باشد کی سر دل برو، گفت حاجت در حدیث دی کرو. زیادہ اچھی بات ہے کہ پردے کی بات کو پردے نہیں بیان کیا جائے، بہت کھول کے نہیں، اس میں مزہ بھی نہیں رہتا ہے. ان کی دلیل کیا ہے تینوں امام کی؟ اولا مستم النساء، کلام پاک کی جو آیت ہے، جو قرآن اچھے سے پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، لمس کے معنی چھونے کے، اولا مستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو. اور دیکھو کلام پاک میں ہے کہ عورتوں کو چھوا تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن ہمارے امام نے کہا کہ جس آیت سے استدلال ہو رہا ہے، مفسرین کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو تفسیر کی، لمس کے معنی یہاں جمع ہے، صرف چھونا نہیں ہے، یا عورتوں سے جمع کیا ہو جی. تو لمس کے معنی چھونا، پردے میں لمس کہا گیا، جمع نہیں. تو وہی پردے کی بات آئی ہے، پردے میں کہا گیا، لمس کہا گیا. اور قرآن تو بہت پردہ رکھنے والا ہے. تو کسی بھی مفسر کو اٹھا لو تفسیر، سب نے جمع لکھا ہے. تو جمع سے ٹوٹے گا، غسل کرنا پڑے گا یا وضو ٹوٹے گا. صرف چھونے سے نہیں، اگر چھونے سے ہی ٹوٹتا ہے تو میں کچھ چیزوں کو ابھی لاؤں سامنے. اگر چھونے ہی سے ٹوٹتا ہے تو سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جو ہمارا حجرہ تھا اس میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ حضور نماز بھی پڑھ لیں اور میں آرام بھی کر لوں. تو حضور رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، وہ پڑھتے ہی رہتے تھے، کھڑے ہو کے پڑھتے رہتے تھے. پھر جب سجدے کا وقت آتا تھا تو میں جنازے کی طرح سامنے پڑی رہتی تھی، تو انگلی سے اشارہ کرتے تھے تو میں پاؤں سمیٹ لیتے تھے، تو چھوتے تھے مجھے. چھونا یہ چھوئے اشارہ کہتے ہیں چھوئے بغیر کیسے ہوگا؟ تو اگر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر حضور کی نماز چلی جائے. یہ ہمارے حالات کی دلیل آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا سنے رہو گے تو کچھ جانتے رہو گے. نہیں، غیر مقلد جو ہے جانے کتنے لوگوں کو لٹا چکے ہیں اس طرح سے. نہ آپ کے پاس علم تھا، نہیں لے آیا حدیث آپ کے سامنے، آپ چت ہو گئے. نہ آپ نے کبھی پڑھا نہ پڑھایا. اب جب پڑھایا جا رہا ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں قصہ کہانی، اساطیر الاولین انہوں نے بھی سمجھ لیا. کافروں کا ایک الزام تھا کہ یہ دین کیا ہے، اگلوں کی کہانی ہے. تو کیا میں اگلوں کہانی لے کے بیٹھا ہوں یہاں؟ افسوس ان کے ذہنوں پر جو یہ سمجھے کہ میں کہانی قصہ کہنے بیٹھا ہوں. 4 ٹکے کا نفع ہوتا، بھاگے بھاگے رات دن پھرتے ہیں، علمی نفع کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں لوگ اپنا. تو اگر عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ ہی جاتا ہے تو حضور کو وضو ٹوٹ جانا چاہیے جی صاحب، لیکن نہیں ٹوٹا. اور یہ آپ پڑھتے بخاری مسلم سب میں آتا. چلو اب میں اس چیز پر آؤں جو آج بھی ہمیں پیش آ رہا ہے. جب طواف کرتے ہیں حجاج اور معتمر تو مرد عورت ایک ساتھ کرتے ہیں، اور یہ حکم بھی ہے، الگ الگ نہیں کہ عورتیں الگ کر رہے ہیں مرد الگ. اور جب طواف زیارت ہوتا ہے، کتنا بھی آپ عورتوں سے اپنے کو بچاؤ تو مس ہو جائیں گے، آپ عورتوں سے چھو جائیں گے. تو آپ کا تو وضو ٹوٹ گیا، جاؤ طواف کیا کرو، جاؤ وضو کرو. 5 قدم نہیں چل سکتے پلیز، آپ جاؤ وضو کرو. لڑنے والوں کو کہہ رہا امام کو نہیں، امام کے تو مسائل الگ ہے. لڑنے والے لڑو نہیں، سیکھنے جاؤ وضو کرو نا. کوئی بچ ہی نہیں سکتا. میں نے 1000 کوشش کی کہ کوئی اور ٹچ نہ ہو، ٹچ ہونا تو کیا، انہوں نے ایسا دھکا دیا کہ میں گرتے گرتے بچا. اور پھر انہوں نے سنبھالا، وہ کالی عورتیں تھی، وہ بلڈوزر تھی، وہ گراتی چلی جاتی تھی. پھر سنبھالا بھی کہ یہ بیچارہ گر جائے گا مولوی صاحب. تو وضو ہی نہیں رہے کہ طواف کیسے چلو. اس لیے کہ طواف بالبیت صلاۃ، خانہ کعبہ کا طواف نماز ہے، تو بلا وضو کیسے ہوگا؟ تو اگر یہی مسئلہ ہے تو ذرا طواف تو کر کے بتاؤ، آپ نہ چھو جائے عورت.
झगड़ो नहीं बाबा, इमाम के मसले को सर आंखों पर रखो। उन्होंने इज्तिहाद किया, उसकी कदर करो। वो जो कहते हैं अपने रंग में सही कहते हैं, उन्होंने जो मुराद दिया अपने तौर पर सही। लेकिन हम जिस इमाम के पैरोकार उसकी तरफ से ये थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम क्यों हनफी हैं, अपने हनफी होने की वजह बता रहे हैं, झगड़ा नहीं करें। आपसे ये नहीं कहते आप शाफी क्यों हो, बिल्कुल नहीं कहते। आपसे ये भी नहीं कहते आप गलत हो, बिल्कुल नहीं कहते। हंबली को भी नहीं कहते, मालिकी को भी आप सब अच्छे हो, सब सही हो अपने तौर। कभी भी इस पर झगड़ा नहीं। और कोई ऐसा झगड़ा हुआ मैंने कभी उस झगड़े में साथ कभी किसी का नहीं दिया। ये जो दरमियान में चल पड़ा था चौचाओ बरेली के नाम पर, उसमें भी मैं शरीक नहीं हुआ किसी। दोनों तरफ की किताब मेरे पास होती है, उसका बंधन में नहीं खोलता, पढ़ना तो दरकिनार। ये लड़ाई झगड़े के लिए, इसलिए कचौचा भी हमारा है, बरेली भी। ये हमारे दो आंखों की तरह से है। आप बताओ आपको किस आंख से प्यार है, दानी वाले से कि बाई वाले से? आपसे पूछता हूँ, सारी दुनिया से पूछता हूँ, किस आंख से आपको प्यार? आपको भी दोनों से, तो हमें दोनों से प्यार है। कचौचा से भी प्यार है, बरेली से। दोनों हमारी खानकाह है, दोनों खुदा तक पहुंचाने का। क्यों झगड़ा क्यों करते हैं यार? रोजगार बना लिया दीन को, आपने धंधा बना लिया है, व्यापार बना लिया है दीन के नाम पर, किसी और पर धक्का बजा करके किसी में शरीक नहीं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जंग को ठंडा करने में मैं ही था, किसी को खबर तक नहीं आया कि कैसे ठंडा किया है। हम पढ़ने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए। आई बस, अरे हमारे सब इमाम, हम सबकी कदर करते हैं। हम शाफी कैसे ही कदर करते हैं जैसे हनफी की, मालिकी कैसे ही कदर करते हैं जैसे हनफी की, हंबली कैसे ही कदर करते हैं जैसे हनफी की, सबकी कदर करते हैं। और हमने मालिकियों को भी देखा, हम गए उनकी दरसगाह में, वो मैं बताऊं जरा उनकी कदर बताऊं। उन्होंने बेहतरीन खजूरें पेश की हमारे सामने, बहुत बड़े आलिम थे वहां, जिसे हुकूमत घबराती थी। उनकी दरसगाह में गया था मैं, तो बहुत अच्छी खजूरें पेश की और समसम पेश किया। हमारे कुछ साथी थे, तो हम लोगों ने जो चाहा तो एक खजूर लिया। उसके बाद जब समसम पीने का वक्त आया तो मैं खड़ा हो गया और किबला रुख हो गया और दुआ की, जैसे जमजम पिया जाता पिया। इतने खुश हुए वो मालिकी इमामों का, देखा इमाम अबू हनीफा के मानने वाले, इनके यहाँ ये है कि खड़े होकर के ही पिया जाए, अगर बैठा हो। हमारे यहाँ है कि खड़े, अगर खड़ा है तो खड़े खड़े पी ले, और बैठा है तो बैठ के। लेकिन इमाम आजम कहते हैं कि बैठा है तो खड़े होकर पी लो। उसकी कदर की उन्होंने पढ़ सकता, देखा ये आलिम खड़ा हो गया जमजम पीने में। तो वो भी झगड़ो लड़ो नहीं, पढ़ो पढ़ो और पढ़ाओ लोगों को। इल्म इसलिए कि झगड़ा खत्म कर दे, इल्म इसलिए नहीं कि झगड़ा पैदा कर दे। लाहौल पढ़ा, ये कौन सा इल्म है बाबा? तौबा 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 तौबा, तो गंदा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इमाम की दलाल रखते हैं। जब मैं कीनिया में था, एक शाफी इमाम के पीछे नमाज पढ़ी मैंने, लेकिन दाढ़ी हमारे यहाँ एक मुश्त होनी चाहिए, उनके बेचारे के इमाम साहब की नहीं थी। तो मैं तो ये छेड़ता नहीं, सबको तो जानते हैं इमाम शाफी के यहाँ चल जाता है। तो किसी ने छेड़ दिया कि आप इस दाढ़ी के बारे में क्या कहते हैं? हमने कहा हमारे यहाँ तो एक मुश्त है। तब वही बेचारे इमाम साहब बोले कि हमारे यहाँ तो कुछ थोड़ी छोटी छोटी भी हो तब भी चल जाता है। तो फिर मैंने, फिर जब उन्होंने ऐसा कहा तब मैंने कहा मैं आपसे अर्ज करूं, कहा कि रायता फिक़ह शाफी, अभी में बात हो रही थी हमारी, आपने फिक़ह शाफी देखा है? हमने देखा था, आप देख लेना था। इमाम शाफी को पूरी दाढ़ी थी, जाके देख लेना था। वो तो जब किताब आप देखेंगे तो देखेंगे। अभी मैं चीज जो बताऊं ना, कुरान से आप इस्तेदलाल में करने जा रहा हूँ। कोई इमाम साहब से कहा, बहुत बड़े इमाम थे वो, मैंने कहा मैं कुरान से इस्तेदलाल करने जा रहा हूँ। समझ में, मूसा अलैहिस्सलाम जब जलाल में आए तो अपने भाई की दाढ़ी पकड़ ली। तो दाढ़ी जब भी पकड़ सकते जब एक मुश्त हो, और जो जरा बाकी दाढ़ी, तो मैंने कहा अलग से हाफिज़, उनसे मैंने कहा ऐसे पकड़ा था, बोले वो कसम है, कसम, माशाल्लाह माशाल्लाह, उछल पड़े बेचारे। मैंने कहा कुरान का एक मुश्त होना चाहिए, उछल पड़े। बोले क्या देखो, बिल्कुल सही है आपकी दलील, देख रहे हैं आप। तो ऐसे एक दूसरे का अदब करो, एहतराम करो, फिर कोई जिद करे ना माने छोड़ दो उसको उसके हाल पर। ये हमारा काम नहीं कि डंडा लेके मनवाना, मानता है कि नहीं मानता है, सुनता है कि नहीं सुनता है, ये क्या है, तुझे हालत है। मान लो तो तुम्हारा भला, नहीं मानता। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी पूरी हो गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।